أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا أمام شهادتك ومحبتك وأمنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام أحباب والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نزل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه باب الهدى والحقوق الصاد مختصر. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. رب حبیبی امتی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے خالق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستان چار یاری کعبہ خداد علی مذہب حنفی ادان ملت حسن خلیل آپ قائل و سیاری لے سایہ مروی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور حضور ہونے کی گواہی نصرت خدا سجدہ اللہ مقام نازش حق جہاں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اتفاق کرنے کے بعد جو آیات کریمہ میں نے خطبے میں پڑھی ہے اس کی وضاحت فرماؤں گا. اس سے پہلے جمعے کے دن میرے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ویسے بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر. جو بندہ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا مولا حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اس کے 10 گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ نے عرض کی یا رسول اللہ کہ جو بندہ آپ پر درود پاک پڑھتا ہے قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے اس بندے کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. جس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش نہیں دیتا اس وقت تک میں اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا. درود پاک کی اتنی فضیلت ہے اتنی بڑھتی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص
مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، گویا کہ وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ پھر میرے اور آپ کے آقا بندہ حضور جانا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا کہ جس نے زندگی میں مجھ پر کثرت کے ساتھ مجھے پاک پڑھا ہوگا۔ تو جمعے کے دن لوگ مصروف بھی نہیں ہوتے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور پر کثرت کے ساتھ مجھے پاک پڑھا کریں۔ بندہ درود پاک پڑھ کر اپنے لیے جو ہے وہ برکتیں حاصل کرتا ہے۔ جب ہم نہیں تھے اس وقت بھی حضور پر درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ جب ہم نہیں تھے اس وقت بھی حضور پر درود پڑھا جاتا تھا۔ تو اس سے برکتیں بندہ اپنے لیے حاصل کرتا ہے، نہ کہ درود پاک تو ایسا وظیفہ ہے جسے پڑھ کر بندہ تھکتا بھی نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی وقت ملے ہم حضور پر درود پاک پڑھیں۔ کسی نے کہا تھا پڑھ لے درود غفلت کا تھا خدا کی قسم، آج بھی تیرے سلام کا وہ جواب دیتے ہیں۔ خشک شاخوں کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، آج بھی تیرے سلام کا وہ جواب دیتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مکہ شریف کے اندر ایک پتھر ہے، جب بھی میں اس کے قریب سے گزرتا ہوں تو مجھ پر سلام کہتا ہے۔ فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، مجھ پر سلام پڑھتا ہے۔ وہ ایک عام پتھر ہے جسے ہم اپنی پنجابی زبان کے اندر چینچر پتھر بولتے ہیں، چینچر بٹا بولتے ہیں جسے ہم پنجابی زبان میں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، مجھ پر سلام پڑھتا ہے جب بھی میں اس کے قریب سے گزرتا ہوں۔ بتائیے اس وقت دنیا کے اندر سب سے مہنگا ترین پتھر کون سا پتھر ہے؟ کوہ ہیرے کا پتھر جو ملکہ برطانیہ کے سر کے تاج کے اندر لگا ہوا ہے، وہ دنیا کا سب سے مہنگا ترین ہیرے کا پتھر ہے جو اس وقت ملکہ برطانیہ کے سر کے تاج کے اندر لگا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف وہ پتھر جو حضور پر درود پڑھتا ہے وہ ایک عام پتھر ہے۔ وہ جو پتھر ملکہ برطانیہ کے سر کے تاج کے اندر لگا ہوا ہے وہ پتھر سب سے پہلے ہندوستان کے پاس ہے۔ افغانستان نے ہندوستان پر حملہ کیا، وہ پتھر افغانستان میں لے کر چلے گئے۔ پھر دوبارہ ہندوستان نے افغانستان پر حملہ کیا، وہ پتھر واپس لے کر آئے۔ پھر انگریز کی حکومت آئی اور وہ جو پتھر یہاں سے اٹھا کر وہاں برطانیہ میں لے گئے۔ اس وقت دنیا کا مہنگا ترین پتھر ہے۔ ایک طرف وہ پتھر جو ملکہ برطانیہ کے سر کے تاج کے اندر لگا ہوا ہے اور دوسری طرف وہ پتھر ہے جو حضور پر درود بھیجتا ہے۔ بتائیے کہ دنیا کا سب سے مہنگا ترین پتھر وہ ہوگا یا وہ پتھر جو حضور پر درود پڑھتا ہے؟ بلکہ جب آپ لوگ جس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہے اس کے سامنے دو پتھر رکھ دیے جائیں تو ایک طرف وہ پتھر جو حضور پر درود پڑتا ہے، دوسری طرف وہ پتھر جو ملکہ برطانیہ کے سر کے تاج کے اندر لگا ہوا ہے، تو جس کے سینے کے اندر جس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہے وہ کہے گا کہ جو حضور پر درود پڑھنے والا پتھر ہے اسے ہم سر کے تاج پر رکھتے ہیں اور ملکہ برطانیہ کے سر کے تاج کے اندر لگے ہوئے پتھر کو ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ تو اس پتھر کی کتنی فضیلت ہے جو حضور پر درود پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے محبوب کہ تم آپ فرما دیجئے اگر آپ کی امت چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو محبوب بنا دے تو فرمائیے کہ وہ حضور کی اطاعت کرے، حضور سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو اپنا محبوب بنا دے۔ ایک ہوتا ہے محب جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اور جس سے محبت کی جاتی ہے وہ محبوب ہوتا ہے۔
حضرت خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ غریب نواز حضرت نظام الاولیاء محبوب الہی جب آپ بابا فرید بن شکر کے پاس تھے تو آپ نے ان سے پوچھا بابا جی نے کہ آپ محب بننا چاہتے ہو یا محبوب بننا چاہتے ہیں؟ محبوب الہی آپ کو کہا جاتا ہے۔ بابا فرید بن شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ محب بننا چاہتے ہو یا محبوب بننا چاہتے ہو؟ آپ نے ان سے کہا کہ میں اپنی والدہ سے پوچھ کر بتاؤں گا کہ میں محبوب بنوں یا محب بنوں۔ تو وہاں سے نکلے تو رستے میں ایک مجنون بزرگ سے ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو؟ کیا اپنی والدہ کے پاس جا رہا ہوں، میرے شیخ نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ محب بنو گے یا محبوب بنو گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ محب بنو۔ آپ نے فرمایا محبوب بنو۔ وہ ایک ہوتا ہے کہ تم سے محبت کی جائے، محب یعنی محبوب وہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے، اور محب وہ ہوتا ہے جو محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ جاؤ والدہ سے پوچھ کر۔ جب والدہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ میرے شیخ انہوں نے مجھے کہا ہے، میرے پیر صاحب نے مجھے کہا ہے کہ محب بنو گے یا محبوب بنو گے، تو آپ نے فرمایا کہ والدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارا معاملہ ان کو بتایا کہ رستے میں ایک مجذوب بابا مجھے ملا۔ آپ نے کہا کہ جاؤ اسی مجذوب کے پاس جاؤ۔ تو جب دوبارہ وہاں پہنچے تو دیکھا وہاں مجذوب بابا وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ تو وہاں لوگوں سے پوچھا کہ یہاں ایک بزرگ بیٹھتے تھے، کل میری ان سے ملاقات ہوئی تو کسی نے کہا کہ وہ دنیا سے پردہ فرما گے، وہ دنیا سے چلے گی۔ فرمایا ان کی قبر کی ضرورت، انہوں نے کہا وہ بزرگ کا کسی نے اٹھا کر کچرے کی کوڑے والے کچرے والی جگہ پر پھینک دیا ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ مجھے کہہ رہے تھے کہ محبوب بننا محب نہ بننا، اپنی موت کا نہیں پتا کہ کب موت آ جائے گی۔ خیر وہ آگے بڑھے، وہاں کچرے والی جگہ پر پہنچے تو دیکھا وہاں اس کی لاش پڑی ہوئی۔ تو جا کر کہنے لگے کہ کل تم مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ محبوب بننا محب نہ بننا۔ تو جب یہ بات کہی تو وہ مجذوب بزرگ بابا جی اٹھ کر کھڑے ہو فرمانے لگے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ محب نہیں بننا محبوب بننا ہے۔ محبوں کا حال میری طرح ہوتا ہے، اگر محبوب بنو گے تمہارا مزاج بھی بنے گا، تمہیں عزت بھی ملے گی، تمہیں دنیا کی ہر چیز مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم میرے محبوب کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ جو حضور سے محبت کرتا ہو بتائیے اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لے، اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز اسے میسر ہوگی، ہر چیز اسے مل جائے گی۔ تو یہ حضور کی اطاعت، حضور کی محبت سے سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ ایک بندہ اپنے شیخ کے پاس آتا ہے، اپنے پیر کے پاس آتا ہے، حضور کے پاس آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے کہ میں حضور جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میرے دل میں تمنائیں مچل رہی ہیں، میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، آقا کے دیدار کا مجھے نسخہ عطا فرما دیجیے کہ میں آقا کو دیکھ سکوں، میرے دل میں تمنائیں ہیں۔ تو شیخ صاحب نے کہا کہ رات کا کھانا میرے پاس کھانا کھانے کے بعد میں تجھے پھر آقا کے دیدار کا نسخہ بتاؤں گا۔ اس نے کہا میں بڑے دور سے آیا ہوں، اس نے کہا کہ آقا کا دیدار اس طرح نہیں ہو جاتا، بڑی عمریں گزارنی پڑتی۔ پھر واپس چلا گیا، پھر رات کو دوبارہ واپس آیا، انہوں نے کھانا کھلایا، کھانے کے دوران پانی اور کھانے میں نم
نمک بھی بہت زیادہ ہے، پانی بالکل نہیں ہے۔ اور وہ پانی مانگے، آپ نے فرمایا کہ پانی نہیں پینا اور پانی پیے بغیر سو جانا ہے۔ اب کھانا اس نے کھا لیا، اب کھانا کھانے کے بعد پانی کی ضرورت تو بچے کو پڑ جاتی ہے، ہر بندے کو پانی کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا پانی نہیں پینا۔ جب وہ جا رہا تھا اس نے کہا کہ وہ آقا کے دیدار کا نسخہ آپ نے عطا کرنا تھا، میں نسخے کا کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آقا کے دیدار کا نسخہ میں تجھے کل بتاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں دل میں تمنائیں بچے ہوں، آقا کے دیدار کے لیے میں تڑپ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا پانی پیے بغیر سو جا، آقا کے دیدار کا نسخہ میں تجھے کل بتاؤں گا۔ اب اس کو پیاس سخت قسم کی لگی ہوئی، فرمایا پانی نہیں پینا۔ اب شیخ صاحب نے آرڈر دے دیا ہے کہ پانی نہیں پینا اور پانی پیے بغیر سو جانا ہے۔ کل پھر دوبارہ آیا، فرمایا کہ آقا کے دیدار کا نسخہ آپ نے عطا کرنا تھا، میرے نسخے کا کیا ہوا؟ فرمایا کہ رات کا کھانا میرے پاس کھایا تھا؟ انہوں نے کہا کھایا تھا۔ رات پانی پیے بغیر سو گیا تھا؟ فرمایا سو گیا تھا۔ خواب آئی کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ جب میں نے آنکھ بند کی تو میں نے پانی ہی پانی دیکھا، جہاں آپ بڑھائی وہاں پانی ہی پانی تھا۔ سمندر دیکھے، دریا دیکھے، جہاں چشمے دیکھے، جہاں آپ بڑھائی وہاں پانی ہی پانی۔ تو پیر صاحب نے، شیخ صاحب نے فرمایا کہ یہی میرا نسخہ تھا، یہی میرا وظیفہ تھا، یہی میری تعلیم تھی، یہی میرا درس تھا۔